ریاض الحسن چوہان صاحب جو کہ پنجاب کے انفارمیشن منسٹر کی حیثیت سے مریم نواز صاحبہ کو کبھی ان کے اپنے من پسند نام سے پکارنے سے اجتناب کرتے تھے، ایک حکارت سے ان کی پوری خاندان کے حوالے سے بات کیا کرتے تھے اور بہت پرزور موقف رکھتے تھے پی ٹی آئی کے حوالے سے، ان کی ایک سڈن اور سرپرائزنگ ٹینیئر میں کا اختتام ہوا جب چوہان صاحب کو خود کو نہیں پتا تھا کہ اب وہ منسٹر نہیں ہیں۔ اب سمپتھی کچھ لوگوں کے لیے کم ہو سکتی ہے، زیادہ ہو سکتی ہے، لیکن اس طرح کسی کے ساتھ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ چوہان صاحب کو ایز انفارمیشن منسٹر جرنلسٹ انفارمیشن دے رہے ہیں کہ کیا کی کر رہا ہوں کا آپ سے قلمدان واپس لے لیا گیا، ہاں جی ساشی کمان صاحب کا بتا دیا گیا، آگے بھی آپ کو تحفظات تھے؟ نہیں، آپ کیا کہیں گے؟ آپ سے اطلاعات کوئی خبر نہیں ہے سر۔ ابھی اطلاع ہے کہ فردوس عاشق اعوان کو مشیر اطلاعات لگا دیا گیا اور آپ کو واپس لے لیا گیا آپ سے چارج۔ آپ کے پاس قانونی اس کا ہوگا صرف؟ مجھے نہیں پتہ اس کا، کیا کہنا چاہیں گے؟ مجھے اس کا پتہ ہی کوئی نہیں، علم ہی نہیں ہے سر۔ میڈیا میں خبریں آ گئی ہیں، نوٹیفیکیشن بھی آ گیا۔ میں یہ بتا رہا ہوں کہ مجھے نہیں پتہ اس کا۔ You live by the sword, you die by the sword۔ چوہان صاحب جس کام کے لیے آئے تھے اس کام کو کرتے رہے تھے، ان کے ساتھ بھی اسی طرح کا ایک کام ہو گیا۔ اب اس پہ کامنٹ صرف اس لیے ضروری ہے اس لیے کہ حکومت نے چنا کس کو ان کی جگہ۔ سپریم کورٹ کے اندر ایک فیصلہ آتا ہے جس میں 7 جج صاحبان نے میجورٹی اوپینین لکھتے ہوئے یہ کہا کہ فردوس عاشق اعوان صاحبہ جو اس وقت معاون خصوصی تھیں وزیر اعظم صاحب کی وفاقی حکومت میں، ان کے خلاف کنٹیمپٹ کی کارروائی کی جائے، کیونکہ انہوں نے جس طرح پریس کانفرنس کی تھی جسٹس قاضی فائز عیسی صاحب کے خلاف وہ کنٹیمپچوس تھی۔ چوہان صاحب کی ریپلیسمنٹ کون؟ آپ کو دکھاتے ہیں۔ اپنی اپوزیشن کو برنال آفر کرتے ہوئے ان کے زخموں پہ مرچیں چھڑکنے نہیں آئی، زخم جو ہیں جو ان کو میرے آنے سے لگے ہیں وہ اس پہ مرہم رکھنے آئی ہوں۔ بھائی صاحب یہ مرہم رکھنے آئی ہیں اپوزیشن کے اوپر، لیکن آئینی طور پہ سپریم کورٹ کا ایک میجورٹی ڈیسیجن ہے، مطلب کوئی آئین کے اوپر بھی مرہم رکھ لیتا، قوانین کے اوپر بھی رکھ لیتا۔ نہیں، بالکل ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے اس چوائس کے حوالے سے، اور کیونکہ ہمارے ساتھ اس وقت جو ہے وہ نعیم اشرف بٹ صاحب خود موجود ہیں جو کہ اندر کی باتیں بتاتے ہیں، تو بٹ صاحب آپ سے میں ڈائریکٹلی 2-3 سوال کر لوں گا۔ ایک آپ نے بتانا ہے کہ فردوس عاشق اعوان نے کیوں چوہان صاحب کو ریپلیس کیا، دوسرا آپ نے بتانا ہے کہ بلاول بھٹو زرداری نے اس وقت گلگت بلتستان کی کیمپین کے دوران جبکہ پی ڈی ایم کی بھی کیمپین ساتھ چل رہی ہے تو یہ وقت کیوں چنا یہ کہنے کے لیے اور اپنے آپ کو نواز شریف صاحب کے بیانیے سے علیحدہ کرنے کا اس وقت یہ ٹائم کیوں چنا؟ یہ 2 آپ نے سر سوالات کے ہمیں جواب دینے ہیں۔ اس کی کیا یہ بتانا ہے کہ بائیڈن جیتے گا یا ٹرمپ؟ فردوس عاشق اعوان صاحبہ جو ہیں ان کا تو بڑا کلیئر ہے کہ چوہان صاحب سے بیسیکلی عثمان بزدار جو تھے وہ خوش نہیں تھے، اور اکثر کابینہ اجلاسوں میں انہوں نے ان کا رویہ درست نہیں تھا، بلکہ ایک تو ان کا تکیہ کلام بنا ہوا تھا کابینہ اجلاسوں میں کہ کوئی بھی معاملہ ہوتا تھا، معمول کا ٹیکس یا کوئی اپروول لینی ایسی تو وہ فوراً 100 چھتر پڑیں گے اور اس طرح کی گفتگو کرتے تھے، اور وزیر اعلیٰ کو ڈائریکٹ بھی 1-2 دفعہ انہوں نے ٹارگٹ کیا کابینہ اجلاسوں میں۔ لیکن آپ کو پتہ ہے کہ بزدار صاحب وہ شہباز شریف تو نہیں ہے کہ فوراً وہ فیصلہ لے لیں گے، اس لیے شاید اتنا وزراء یا کچھ لوگ ان کو تنقید ان پہ کرتے ہیں، لیکن وہ مناسب وقت کے انتظار میں رہتے ہیں، جیسا کہ انہوں نے شہباز گل صاحب سے بھی کیا تھا کہ ایک انہوں نے انلیگل نوٹیفیکیشن نکلوا لیا لیکن فوراً نہیں کیا، کوئی 3-4 مہینے بعد انہیں فارغ کر دیا۔ اسی طرح چوہان صاحب کا بھی معاملہ تھا کہ وہ ان سے ناخوش نہیں تھے، لیکن اس کے وجہ سے انہوں نے کچھ ان کی ایسی سرگرمیاں تھیں چوہان صاحب کی جو کہ ہم مناسب نہیں سمجھتے اس وقت یہاں کہنا، لیکن وہ ایسی سرگرمیاں تھیں کہ اس کی پوری رپورٹس جو تھیں وہ پھر اکٹھی کی گئیں اور پھر وہ اس کی منظوری بھی لی گئی۔ ظاہر پرائم منسٹر کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتا تھا چوہان صاحب کو ہٹانا۔